اسلام نے خاص طور سے تاکید کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو تعلیم دو، بچے کو علم سکھاؤ اور اس کو گریجولی لے کے آگے بڑھو۔ لرننگ پروسیس جو اسلام میں ہے وہ گریجول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے رائٹ ایج کیا ہے، اور یہ ایک سوال ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو جانیں، اور عموماً جو سوسائٹی میں موجود ہے فکر وہ یہی ہے کہ بچپن سے بچے کو نرسری میں ڈال دو، کنڈر گارڈن میں ڈال دو، اور اسکولنگ ایک پروسیس ہے جس میں بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اسلامک پرسپیکٹو میں بچے کی تربیت شروع سے ہی ہے، ارلی اسٹیج سے ہی ہے، من المہد الی اللحد، بچپن سے ہی بچہ لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے۔ ہاں ایک اسٹیج آتا ہے جب بچے کو آپ قلم اور کاپی دیتے ہیں تاکہ وہ رائٹنگ سیکھے، یعنی اس کو مکتب میں بھیجتے ہیں، اس کو اسکول میں بھیجتے ہیں، لیکن فرسٹ 7 ایئرز جو ہے اسلامک پرسپیکٹو میں وہ لرننگ رائٹنگ کا پروسیس کلاس روم پروسیس نہیں ہے، بلکہ وہ کھیل کے ذریعے، گیمز کے ذریعے بچے کو سکھاتے ہیں۔ بچے کی تربیت کھیل کے ساتھ کر دی جاتی ہے، کیونکہ گیم خود ایک پورا سائنس ہے، اس میں پوری ایک سائنس موجود ہے کہ بچہ اس میں کوآپریشن سیکھتا ہے، بچہ اس میں چیلنج سیکھتا ہے، بچہ اس میں کمپٹیشن سیکھتا ہے، بچہ اس میں ڈسپلن سیکھتا ہے، بہت کچھ بچے سیکھتے ہیں جب وہ گیمز کھیلتے ہیں، اس میں ان کی مائنڈ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، فزیکلی بھی انوالو ہوتے ہیں، تو یہ سارا پروسیس ہے لرن کرنے کا۔ لیکن اسلام نے خاص طور سے تاکید کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو تعلیم دو، بچے کو علم سکھاؤ اور اس کو گریجولی لے کے آگے بڑھو۔ لرننگ پروسیس جو اسلام میں ہے وہ گریجول ہے، اور اس پر کوئی پریشر ڈال کے نہیں سکھاؤ۔ جیسے ہم لوگ بعض دفعہ اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیشہ اچھا رزلٹ لے کر آئیں اور ہر چیز کو بائی ہارٹ یاد کر لیں اور وہ فل مارکس لے کر آئیں۔ یہ ہر بچے کی ایبلٹی اس طرح کی نہیں ہوتی، اس کے اوپر ہم سائیکولوجیکل پریشر اتنا ڈالتے ہیں، مورل پریشر اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ ایک کنفیوز پرسنالٹی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ مجھ سے وہ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں، اور وہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں کر پاتا تو فیل ہو جاتا ہے، اور فیلئر جو ہے وہ خود انسان کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن گریجول، اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیول بائی لیول، اور ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جس پر کیریکولم دنیا میں موجود ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں ہوا ہے کہ وہ بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق ہو، وہ ایک خاص سسٹم کو چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس سے خاص قسم کے لوگ ان کو اور ان کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے۔ لیکن دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کو آپ بچپن سے تعلیم دیں اور ان کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں، تاکہ وہ جب جوان ہو تو وہ اپنے ذہن کو صحیح استعمال کر سکیں، اور تعلیم میں بھی ان کو صحیح چیز کی تعلیم دیں۔ ہر اس چیز کی تعلیم نہ دے دیں جو ان کے لیے یوزفل نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم جو ان کے دنیا اور آخرت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو اس کو ان کو سکھائیں، اور وہ جو ان کے کام آنے والی ہے وہ انہیں سکھائیں۔ اور خاص طور سے دین کی تاکید ہے کہ انسان کو آپ جتنی لینگویجز سکھائیں گے اس کی پرسنالٹی اتنی ہی ڈیولپ ہوگی اور وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم آگے بھی چل کر بیان کریں گے، لیکن بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ لرننگ پروسیس نیور اینڈز۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 20 سال بعد اور 40 سال بعد آپ پڑھ نہیں سکتے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں اسلام کا۔ ہمیں اسلام کے کانسیپٹ پہ کام کرنا ہے، اور ہمیں لائف لانگ پروسیس اس کو رکھنا ہے، تاکہ انسان ہر زندگی کے ہر مرحلے میں لرن کرے اور کامیاب ہو۔ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور دین میں سب سے زیادہ کس سبجیکٹ کو فوکس کیا ہے؟ دین نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے وہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے روشن ہو جاتی ہے بات، کہ جب بچہ بولنے سیکھے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید پڑھاؤ، اس کی زبان سے کہلواؤ لا الہ الا اللہ، یعنی فوکس خدا، سینٹر پوائنٹ خدا، ڈائریکشن خدا، یعنی آپ بولنا بھی سیکھ رہے ہیں تو خدا۔ جیسے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی، یعنی خدا، یعنی ہر طرف سے خدا نے انسان کو لرن کروایا، سکھایا، ٹرین کیا کہ تمہارا فوکس جو ہے نا خدا ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے اور زندگی خدا کے لیے گزارنی ہے۔ تو تربیت جو ہم اپنے بچوں کی کرنے جا رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سینٹر پوائنٹ کون ہوگا؟ خدا ہوگا، یعنی نیوکلیس خدا ہے۔
اس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے. آج کے دور میں فوکس کون ہے؟ اس میں فوکس ہماری خود کی ذات ہے. یعنی میں کیا چاہتا ہوں, مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا چاہیے, مجھے کیا کرنا ہے, میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں, کون مجھے پسند کرتا ہے, کون مجھے نہیں پسند کرتا ہے, میری خواہشات کیا ہیں. یعنی ریپلیس ہو گیا. میں کو ختم ہونا تھا اور خدا کو آنا تھا. اب خدا چلا گیا اور میں نے ٹیک اوور کر لیا, تو آٹومیٹکلی نتیجہ کیا آئے گا؟ نتیجہ آئے گا پرسنل انٹرسٹ کا. اور جب کوئی چیز میرے انٹرسٹ کی نہیں ہوگی تو اس کو میں سائڈ پہ کر دوں گا. تو تربیت میں جو ایک بہت بڑا فقدان اور ایجوکیشن میں جو ایک بہت بڑا فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. ہم ایجوکیشن اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہوں اور اس کائنات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, بلکہ ہم اس لیے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو بنائیں. جیسے کہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں لائف از ٹو انجوائے. تو کیا واقعی پڑھنے کے بعد, پڑھے لکھے ہونے کے بعد یہ ہم نے نتیجہ نکالنا ہے کہ لائف از ٹو انجوائے, یا لائف از اے ٹیسٹ؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارا امتحان ہے, تم امتحان کے لیے خلق ہوئے ہو, نہ کہ تم لذتوں کے لیے خلق ہوئے ہو. ہاں پارٹ آف لائف ہے, لذت بھی پارٹ آف لائف ہے, اور اس میں بھی حلال لذت کی بات ہے, نہ کہ مقصد زندگی لذت ہے. مقصد زندگی جو ہے وہ خدا سے نزدیک ہونا ہے. تو اس پر کام کرنا ہے, ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ان لائنز پر کرنی ہے, تاکہ بچے اپنے فوکس ان کا آؤٹ نہیں ہو, ان کا ایجوکیشن کا فوکس بھی خدا ہی رہے, تاکہ وہ ایک مخلص انسان بنے. ہم نے بات کی ایجوکیشن کی, اور ایجوکیشن میں ہم نے بتایا کہ امپورٹنٹ ہے دین کی نگاہ میں بچے کو ایجوکیٹ کرنا. لیکن ایک اور سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا حب خدا, حب اہل بیت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ تو ایز اے پیرنٹ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں بچوں کے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرنا نہیں ہے, زیادہ کرنا ہے. بچے خدا سے محبت کرتے ہیں فطرتاً, لیکن ہمیں اسے نرچر کرنا ہے, ہمیں اسے ڈیولپ کرنا ہے. اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی معرفت بچوں کے دلوں میں ایجاد کرنی ہے, قرآن کی اہمیت کو بڑھانا ہے, قرآن سے محبت پیدا کرنی ہے. ایک غلطی جو ماں باپ کر بیٹھتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم خدا سے پہلے محبت ایجاد کرنے کے بجائے ہم خوف خدا بچے کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم وہ خوف خدا بچے کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے. یعنی ہم خدا سے ایسے ڈراتے ہیں بچے کو کہ بچہ خدا سے ہی دور بھاگ جائے. یعنی ہم کہتے ہیں اگر تم غلط کرو گے تو خدا تمہارا ہاتھ جلا دے گا, تم کیسے کرو گے تو خدا تمہارا ہاتھ کاٹ دے گا. یعنی آپ بچے کے دل میں خوف خدا محبت والی نہیں بلکہ ڈرانے والی پیدا کر دیتے ہیں. وہ بچہ بجائے اس کے کہ وہ خدا سے نزدیک ہو, وہ خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں خوف زدہ ہو جاتا ہے خدا کا نام سنتے ہی. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم پہلے بچے کے دل میں محبت خدا ایجاد کریں, یعنی خدا کے نزدیک لے کے جائیں. ہم اس کو بتائیں کہ خدا کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, اور ہمارے بیہیویئر سے بھی یہ ثابت ہو وہ کتنا کریم ہے. یعنی اسماء الحسنیٰ کی اس کو تعلیم دیں, اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اگر تم غلط کرو گے تو خدا ناراض ہوگا اور تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں ملے گی. نہ کہ خدا سے اس کو اس طرح کر دیں کہ وہ خدا کے نام سے ہی ڈر جائے اور خدا کے دین سے ہی دور ہو جائے. اس پر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم خدا کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہے. تو بے عنوان ماں باپ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فرسٹ 7 ایئرز میں جہاں سے خدا کی محبت اور خدا کا خوف بچے کے اندر ڈال رہے ہیں, وہاں اہل بیت کی محبت بھی بچوں کے اندر ڈال رہے ہوں, انبیاء کی محبت بھی بچوں کے اندر ڈال رہے ہوں, ان کی سٹوریز ان کو سنا رہے ہوں, ان کے کیریکٹرز ان کو بتا رہے ہوں, ان کی اچھائیاں بتا رہے ہوں. اور اسی طرح قرآن کی محبت اور احادیث سے آشنائی یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بچپن سے بچے کے دل و دماغ میں اس چیز کو اتاریں تاکہ یہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.